اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ سانپوں کے شکاری تیمور اینڈ بارٹلے کا آفس پوری عمارت میں پھیلا ہوا تھا۔ اس فرم کے علاوہ اس عمارت میں اور کسی کا کاروبار نہیں تھا۔ اسی بنا پر یہ عمارت کوبرا مینشن کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ ویسے اس کا نام کچھ اور تھا۔ تیمور اینڈ بارٹلے کی فرم سانپ کی کھالوں کی تجارت کرتی تھی۔ کاروبار بہت بڑا تھا۔ دفتر میں درجنوں کلرک تھے، مختلف شعبوں کے مینیجر الگ الگ تھے اور ان کی تعداد 12 سے کسی طرح کم نہیں تھی۔ 3 درجن شکاری تھے جن کے ذمہ سانپوں کی فراہمی کا کام تھا، لیکن یہ سپیرے نہیں تھے اور نہ اس کے قائل تھے کہ بین سن کر سانپ جھومنے لگتے ہیں۔ یہ تعلیم یافتہ لوگ تھے اور سانپوں کے شکار کے سلسلے میں ان کا طریقہ کار سائنٹیفک ہوتا تھا۔ انہیں بڑی بڑی تنخواہیں ملتی تھیں اور ان کی ظاہری حالت دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کا پیشہ اتنا حقیر اور گندا ہوگا۔ کوبرا مینشن کا ہال فرم کا شو روم تھا۔ یہاں نہ صرف سدھا قسم کے سانپوں کی کھالیں موجود تھیں بلکہ مختلف اقسام سے تعلق رکھنے والے زندہ سانپ بھی کثیر تعداد میں تھے۔ ہفتے کے 2 دن یہ شو روم پبلک میوزیم بن جایا کرتا تھا، یعنی ہفتے میں 2 دن ہر آدمی کسی روک ٹوک کے بغیر وہاں جا سکتا تھا۔ آج اتوار تھا اور کوبرا مینشن کے اس بڑے ہال میں تل رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ آج کچھ غیر ملکی سانپ نمائش کے لیے رکھے گئے تھے، جن میں جنوبی امریکہ کے جاراکاگا اور افریقہ کے بلیک مامبا بھی تھے۔ رازیہ صرف انہی 2 اقسام کے سانپ دیکھنے کے لیے یہاں آئی تھی، ورنہ اور سب تو اس کے دیکھے ہوئے تھے۔ اسے سانپ بہت اچھے لگتے تھے۔ اس کے پاس سدھا قسم کے سانپوں کی تصویریں تھیں اور اس کے ذہن پر بھی سانپ مسلط تھے۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتی اسے بیک وقت ہزاروں سانپوں کی کلبلاہٹ محسوس ہونے لگتی۔ خواب میں اسے سانپ نظر آتے۔ وہ جب سونے کے لیے پلنگ پر لیٹتی تو غنودگی کے عالم میں ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کے سارے جسم پر ٹھنڈے ٹھنڈے سانپ رینگتے پھر رہے ہوں، لیکن اس سے اسے وحشت نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ ایک عجیب قسم کی آسودگی اور طمانینت محسوس کرتی۔ اس پر خود اسے بھی حیرت تھی۔ وہ کافی دیر تک کوبرا مینشن کے شو روم میں رہی۔ وہ اتنی محو تھی کہ اسے 5 بجنے کی بھی خبر نہ ہوئی، حالانکہ یہ وقت اس کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا تھا۔ وہ جہاں کہیں بھی ہو روزانہ ٹھیک 5 بجے شام کو اس کا ارشاد منزل پہنچنا ضروری تھا۔ رات اسے وہیں بسر کرنی پڑتی تھی۔ بوڑھا ارشاد اس کا دادا تھا، کروڑوں کی دولت کا مالک۔ اس کے 3 بیٹے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ارشاد منزل میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا، حتیٰ کہ خود رازیہ کا باپ بھی نہیں۔ ان کا کنبہ بہت بڑا تھا، لیکن رازیہ کے علاوہ اور کوئی بھی بوڑھے ارشاد سے قریب نہیں تھا۔ ارشاد اسے بہت پسند کرتا تھا اور وہ اس کے معاملات میں بہت زیادہ دخیل تھی، لیکن یہ دیوانی اسے بھی بہت کھلتی تھی۔ خواہ کچھ ہو، اس کا 5 بجے شام کو بوڑھے ارشاد کے پاس پہنچنا بہت ضروری تھا۔ آج وہ 5:30 بجے پہنچی۔ ارشاد جھنجھلایا ہوا تھا، اسے دیکھتے ہی برس پڑا۔ میں نے ابھی تک چائے نہیں پی، وہ غرایا۔ تم جانتی ہو میں ٹھیک 5:15 بجے چائے پیتا ہوں اور تم ہر حال میں میرے ساتھ ہوتی ہو۔ جی، وہ میری ایک سہیلی مجھ سے زیادہ تھی۔ جی، وہ دیکھیے کچھ نہیں، جاؤ، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ارشاد نے کہا، لیکن لہجے میں تحکم کے بجائے شکوے کا سا انداز تھا۔ دادا جان، آپ تو سمجھتے نہیں، وہ میری سہیلی، میں نے ابھی چائے نہیں پی، تو میں منگواتی ہوں چائے۔ رازیہ کمرے میں چلی گئی۔ ارشاد کی عمر 80 سے کم نہیں تھی۔ دبلا پتلا پلپلے جسم کا آدمی تھا، چہرے پر بے شمار گہری جھریاں تھیں، لیکن وہ روزانہ شیو کرنے کا عادی تھا۔ لوگ اسے جھکی سمجھتے تھے۔ ارشاد منزل میں وہ تنہا رہتا تھا۔ کنبے کے دوسرے افراد شہر کے مختلف حصوں میں مقیم تھے۔ ان کا کفیل ارشاد ہی تھا، لیکن انہیں ارشاد منزل میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی وجہ خود ان لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھی۔ ارشاد منزل ایک بہت بڑی عمارت تھی اور شاید شہر کی خوبصورت ترین عمارتوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ وہاں 1-2 نہیں بلکہ پورے 15 عدد نوکروں کی فوج رہتی تھی۔ لاتعداد پالتو پرندے تھے، درجنوں بلیاں تھیں اور اتنے ہی خرگوش، اور کبھی کبھی رازیہ یہ سمجھنے لگتی تھی کہ وہ بھی انہی پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ اس خیال کا محرک ارشاد کا برتاؤ تھا۔ وہ اسے ایک ننھی سی بچی سمجھتا تھا اور اسے اپنی مرضی کا پابند بنائے رکھنا چاہتا تھا۔
اس کی ذرا ذرا سی باتوں کی ٹوہ میں رہتا، اور اس وقت تو رازیہ کو سچ مچ غصہ آ جاتا جب وہ اس کا وینٹی بیگ ٹٹولنے لگتا، اسے کھول کر اس میں رکھی ہوئی چیزیں الٹ پلٹ ڈالتا۔ اس وقت بھی وہ یہی حرکت کر رہا تھا۔ رازیہ چائے کے لیے اس کے کمرے میں چلی گئی تھی اور وہ میز سے اس کا وینٹی بیگ اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھے اسے کھول رہا تھا۔ اچانک اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ وینٹی بیگ کو پرے جھٹک کر کرسی سمیت دوسری طرف الٹ گیا۔ وینٹی بیگ سے ایک چھوٹا سا سانپ نکل کر فرش پر لہریں لے رہا تھا۔ بوڑھا ارشاد بڑی پھرتی سے فرش سے اٹھا، لیکن نہ تو اس نے شور مچایا اور نہ کسی کو اپنی مدد کے لیے آواز دی۔ سانپ کی رفتار میں سرعت نہیں تھی، وہ آہستہ آہستہ فرش پر رینگ رہا تھا۔ ارشاد نے اپنی واکنگ اسٹک سے بآسانی اس کا سر کچل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر بہت اطمینان سے اسی کرسی پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ رازیہ کا وینٹی بیگ اس نے وہیں رکھ دیا تھا جہاں سے اٹھایا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد رازیہ خود ہی چائے کی ٹرے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ ارشاد نے اپنی کرسی میز کی طرف کھسکائی۔ اچانک رازیہ کی نظر مردہ سانپ پر پڑی۔ وہ چائے کی ٹرے میز پر رکھ چکی تھی۔ ارے یہ سانپ! بوڑھا اسے گھورنے لگا، لیکن رازیہ کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ یہ یہاں؟ پھر اسے کہاں ہونا چاہیے؟ ارشاد نے آہستہ سے پوچھا۔ میں کیا جانوں، میرا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں کمرے میں تھا، میں نے اسے مار ڈالا۔ ارشاد اس کا چہرہ غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ مگر یہ یہاں کیسے آیا؟ تم لائی تھی؟ ارشاد بدستور اس کے چہرے پر نظریں جمائے رہا۔ رازیہ ہنسنے لگی، لیکن ارشاد کی سنجیدگی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ میں اسے اسپرٹ میں رکھوں گی، یہ کتنا خوش رنگ ہے، رازیہ نے ارشاد کے لیے چائے انڈیلتے ہوئے کہا۔ دونوں تھوڑی دیر تک خاموشی سے چائے پیتے رہے، پھر ارشاد نے کہا، تم مجھ سے تنگ آ گئی ہو؟ کیوں؟ نہیں تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں محسوس کر رہا ہوں اس معاملے میں میں آپ سے لڑ جاؤں گی۔ آخر آپ کس بنا پر ایسا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں سچ مچ تم پر ظلم کرتا ہوں۔ میں تو ایسا نہیں سمجھتی، آخر آج آپ یہ جھگڑا کیوں لے بیٹھے ہیں؟ ضرورتاً آج میری ذرا سی غفلت مجھے موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ یہ سانپ تمہارے وینٹی بیگ میں تھا؟ نہیں۔ رضیہ بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، یہ حقیقت ہے، یہ واقعی ایک نازیبہ بات ہے کہ میں تمہارے وینٹی بیگ میں ہاتھ ڈال دیا کرتا ہوں۔ ارے دادا جان، خدا کی قسم میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں۔ رازیہ کے چہرہ زرد ہو گیا تھا اور اس کا سینہ دھونکی کی طرح پھول اور پچک رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ، چائے پیو، ارشاد نے نرم لہجے میں کہا۔ رازیہ بیٹھ گئی، لیکن اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ ارشاد نے ایک بار پھر اسے غور سے دیکھ کر پوچھا، یہ سانپ تمہارے وینٹی بیگ میں کس نے رکھا ہوگا؟ میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتی، لیکن ہاں۔ لیکن کیا؟ ابھی میں نے آپ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی کیا؟ میں کسی سہیلی کے گھر نہیں گئی تھی، بلکہ میں تیمور اینڈ باٹلے کی شو روم سے سیدھی یہیں آئی ہوں۔ وہاں تم کیوں گئی تھی؟ مجھے سانپوں میں دلچسپی ہے، میں جانتا ہوں۔ گھر سے جب میں چلی تھی تو مجھے یقین ہے کہ وینٹی بیگ میں سانپ نہیں تھا، کیونکہ میں نے راستے میں بھی ایک جگہ اسے کھولا تھا۔ شو روم میں تمہارے ساتھ اور کون تھا؟ کوئی بھی نہیں، میں تنہا گئی تھی۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ وہاں آج تو بالکل نئی قسم کے سانپ نمائش کے لیے رکھے جائیں گے۔ ارشاد تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، میری اس بری عادت سے سبھی واقف ہوں گے کہ میں تمہارا وینٹی بیگ کھول کر دیکھا کرتا ہوں۔ جی ہاں، تم نے شکایتاً لوگوں سے تذکرہ کیا ہوگا۔ وہ دیکھیے، میں برا نہیں مانتا، صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اس سے واقف ہیں یا نہیں۔ صرف گھر والے؟ گھر سے مراد صرف تمہارا گھر ہے نا؟ یا جواد اور امجاد کے گھر والے بھی جانتے ہیں؟ جی ہاں، انہیں بھی علم ہے۔ ارشاد ایک طویل سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ وہ چھت کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے کی جھریاں کچھ اور زیادہ گہری معلوم ہونے لگی تھی۔ دادا جان، آپ یقین کیجئے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرکت تمہاری ہے، بوڑھے ارشاد نے آہستہ سے کہا۔ آپ نے یہ کیوں پوچھا تھا کہ وینٹی بیگ کے متعلق کون کون جانتا ہے؟ میں پھر یہی کہتا ہوں کہ یہ حرکت تمہاری نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا یہ مطلب کہ آپ خاندان کے کسی دوسرے فرد پر شبہ کر رہے ہیں؟ کیوں نہ کروں؟ کیا آدمی کی وقت دولت سے زیادہ ہوتی ہے؟ اوہو، یک بیک رازیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تب تو یہ حرکت میری بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی، مجھے یقین ہے۔ اس لیے آپ خاندان والوں کو یہاں نہیں رکھتے؟ رازیہ نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی
اور چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے یک بیک غصہ آ گیا ہے۔ ہاں، اس کی وجہ یہی ہے۔ پھر آپ کو مجھ پر اتنا اعتماد کیوں ہے؟ بس یوں ہی نہ ہونا چاہیے۔ اب میں یہاں کبھی نہ آؤں گی، کبھی نہیں۔ میں گریجویٹ ہوں اور اپنی روزی خود کما سکتی ہوں۔ میں اسی لیے تمہیں پسند کرتا ہوں، اسی لیے مجھے تم پر اعتماد ہے۔ بوڑھا ارشاد مسکرا کر بولا، تم میری خوشامد نہیں کرتی، صاف کوئی سے کام لیتی ہو، لیکن میں اسے برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ والد صاحب پر کسی قسم کا شبہ کریں۔ اس سے میری اپنی پسند پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ بہرحال آپ کھلے ہوئے الفاظ میں والد صاحب پر اپنا شبہ ظاہر کر رہے ہیں۔ ارشاد کچھ نہیں بولا، وہ خاموشی سے چائے پی رہا تھا اور رازیہ کی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے ابھی تک ایک گھونٹ نہیں پیا تھا۔ ارشاد خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ اس نے اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ پھر اب میری یہاں کیا ضرورت ہے؟ رازیہ اٹھتی ہوئی بولی، کیونکہ سانپ کے بچے سپولے کہلاتے ہیں۔ والد صاحب اگر آپ کو ختم کر کے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس میں میرا بھی حصہ ہوگا، اور دولت کے متعلق ابھی آپ ہی اظہار خیال فرما چکے ہیں۔ تم ہر بات میں میری ماں سے مشابہ ہو۔ ارشاد نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا، وہی صورت شکل، وہی انداز گفتگو، ویسا ہی مزاج۔ پھر بتاؤ، مگر تم کیا جانو؟ یہ بات تمہارے والدین کے علم میں بھی نہیں ہے۔ کوئی نہیں جانتا سوائے میرے۔ کون سی بات؟ لیکن میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ مجھے تم پر اب بھی اعتماد ہے۔ رازیہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ آؤ میرے ساتھ، بوڑھا ارشاد اٹھتا ہوا بولا، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ اسے عمارت کے ایک حصے میں لے آیا جہاں کے مقفل کمروں میں کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ رازیہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ ان میں کیا ہے اور وہ مقفل کیوں رکھے جاتے ہیں۔ ارشاد نے ایک کمرے کا قفل کھول کر دروازے کو دھکا دیا۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ دروازے کھلتے ہی رازیہ نے کچھ اس قسم کی بو محسوس کی جیسے وہ کمرہ سال ہا سال سے تازہ ہوا سے محروم رہا ہو۔ اسی بو میں چمگادڑوں کے بیٹ کی بدبو بھی شامل تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو گئیں تو اس نے دیکھا کہ کمرے کا فرش گرد سے اٹا ہوا ہے اور دیواروں پر بھی گرد کی کافی موٹی تہ موجود ہے۔ یہاں اسے کسی قسم کا سامان نہیں نظر آیا، البتہ سامنے ہی دیوار پر ایک بڑا سا فریم آویزا تھا اور اس کے شیشے پر اتنی گرد جمی ہوئی تھی کہ وہ بالکل تاریک ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر اس نے ارشاد کو شیشے کی گرد صاف کرتے دیکھا۔ اس شیشے میں ایک تصویر تھی، لیکن اس کمرے میں اسے اپنے باپ نوشاد کی تصویر دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ آخر وہ اس تیر و تار کمرے میں کیوں لگائی گئی؟ یہ کون ہے؟ ارشاد نے رازیہ کی طرف مڑ کر پوچھا۔ آخر اس سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ رازیہ نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، یہ کس کی تصویر ہے؟ ارشاد نے پھر پوچھا، اب کیا میں والد صاحب کو بنا پہچانوں گی؟ رازیہ نے بے دلی سے کہا، خوب غور سے دیکھو۔ دیکھ رہی ہوں۔ تو پھر کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ والد صاحب کی تصویر نہیں ہے؟ ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ارشاد مسکرا کر بولا۔ تب پھر مجھے سمجھنا چاہیے کہ آج آپ مجھے چڑھانے پر تل گئے ہیں۔ نہیں ننھی بچی، ارشاد نے سنجیدگی سے کہا، یہ نوشاد نہیں ہے، یہ میرے ایک چچا کی تصویر ہے، اور میرے تینوں لڑکے نوشاد، جواد اور امجاد اس سے مشابہت رکھتے ہیں، اور تمہارا باپ تو ہو بہو اسی کی تصویر ہے۔ رازیہ آگے جھک کر بغور تصویر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ اگر صاحب تصویر کے جسم پر قدیم و وضع کا لباس نہ ہوتا تو وہ اپنے دادا کے بیان پر کبھی یقین نہ کرتی، لیکن اب بھی اسے شبہ تھا۔ اس کی دانست میں قدیم وضع کا لباس اس زمانے میں مہیا کرنا دشوار تو نہیں تھا، کیونکہ وہ اکثر ڈراموں اور فلموں میں 2-3 ہزار سال قبل کے لباس بھی دیکھ چکی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے ارشاد سے کہا، اگر میں تسلیم کر بھی لوں تو پھر میں کہوں گا کہ میں اسی مشابہت کی بنا پر اپنے تینوں لڑکوں سے دور ہی دور رہنا پسند کرتا ہوں۔ رازیہ کا اشتیاق بڑھ گیا۔ اس نے کہا، میں کچھ نہیں سمجھی۔ میں ابھی سمجھاتا ہوں، ارشاد نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس کمرے سے نکل آئے۔ ارشاد نے اسے پھر مقفل کر دیا۔ پھر ارشاد نے کہا، تم یہیں ٹھہرو، ٹارچ کے بغیر کام نہیں بنے گا، میں ٹارچ لے کر آتا ہوں۔ وہ رازیہ کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ آج وہ بوڑھا رازیہ کو حد درجہ پراسرار معلوم ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ارشاد واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ اس نے برابر کے دوسرے کمرے کا قفل کھولا۔ اس کمرے میں تاریکی، گندگی اور بدبو ہی کا راج تھا، لیکن رازیہ کو یہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ارشاد اس سے کہہ رہا تھا، تم ہر معاملے میں بالکل اپنی دادی ہی کی طرح ہو، مجھے توقع ہے کہ انہی کی طرح ایک مضبوط کردار کی مالک ہوگی۔
کیا اب آپ کوئی بہت ڈراؤنی چیز سامنے لانا چاہتے ہیں؟ رازیہ نے پوچھا۔ ہاں، بات کچھ ایسی ہی ہے۔ میں آج تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں۔ یہ راز میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، لیکن تم اسے ہمیشہ راز ہی رکھو گی، ہمیشہ۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنی پردادی ہی کی طرح مضبوط کردار رکھتی ہو۔ میں نہیں ڈروں گی، مجھے بتائیے۔ اچھا ٹھہرو، ارشاد نے کمرے کے ایک گوشے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ رازیہ وہیں کھڑی رہی۔ گوشے میں پہنچ کر ارشاد نے فرش کی گرد صاف کی اور پھر رازیہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے کسی صندوق کا ڈھکن اٹھایا ہو۔ فرش میں ایک چوکور سی خلا نظر آ رہی تھی جس کا رقبہ 1 مربع فیٹ سے زیادہ نہ رہا ہوگا۔ ارشاد نے جھک کر اس خلا میں ٹارچ کی روشنی ڈالی اور چند لمحے اسی حالت میں رہا، پھر رازیہ کی طرف مڑ کر بولا، آؤ، ڈرو نہیں۔ رازیہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھی۔ بوڑھے ارشاد کے رویے نے اسے سچ مچ خوف زدہ کر دیا تھا۔ آؤ دیکھو، یہ ایک تہہ خانہ ہے۔ رازیہ دوزانوں بیٹھ کر خلا میں جھانکنے لگی۔ وہ چند لمحوں تک آنکھیں پھاڑتی رہی، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ ٹارچ کی روشنی کافی گہرائی میں کسی ایسی چیز پر پڑ رہی تھی جو بذات خود غیر واضح تھی، لیکن پھر جلد ہی اس کے سارے چہرے پہ پسینہ پھوٹ آیا اور حلق خشک ہونے لگا۔ جس چیز پر ٹارچ کی روشنی پڑ رہی تھی وہ کسی آدمی کی ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ دیکھ چکی؟ دفتن ارشاد نے پوچھا۔ رازیہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی آواز بہت دور سے آئی ہو۔ جی ہاں، اس نے مردہ سی آواز میں جواب دیا۔ کیا دیکھا؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ رازیہ تھوک نکل گئی۔ ٹھیک، بس آؤ۔ ارشاد اسے ایک طرف ہٹا کر سوراخ کا ڈھکن بند کرتا ہوا بولا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے کے باہر آ گئے۔ ارشاد نے اسے مقفل کیا اور وہ پھر رہائشی حصے کی طرف پلٹ آئے۔ رازیہ کا چہرہ زرد ہو گیا تھا اور آنکھوں میں وحشت نظر آنے لگی تھی۔ دونوں کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ بوڑھا ارشاد خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ زرد رنگ کے ڈھیلے ڈھالے لباس میں اس کا چھوٹا سا جھرایا ہوا چہرہ انتہائی پراسرار معلوم ہو رہا تھا۔ میں جو کچھ بھی کہنے جا رہا ہوں وہ ہمیشہ تمہاری ہی ذات تک محدود رہے گا، اس نے کچھ دیر بعد بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں، آپ مطمئن رہیں۔ رازیہ کا اشتیاق و اضطراب بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ سنو، وہ میرے دادا کی ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ رازیہ کے ہونٹ ہلے لیکن آواز نہ نکلی۔ وہ حیرت سے بوڑھے ارشاد کو گھور رہی تھی۔ اسی زمین میں آج سے 65 سال بیشتر ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی تھی، اور وہ آج بھی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ صرف 50 روپوں کی بات تھی۔ میرے خدا، میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جلدی سے کہہ ڈالیے، مجھے اختلاج ہونے لگا ہے، رازیہ نے کہا۔ بوڑھا چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابھی تم جس کی تصویر دیکھ چکی ہو، اس نے میرے دادا یعنی اپنے باپ کو صرف 50 روپے کے لیے قتل کر دیا تھا، اور وہ لاش آج تک بے گور و کفن پڑی ہے۔ بے گور و کفن؟ خدا مجھے اور سب کو معاف کرے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان ہڈیوں کو وہاں سے نکال کر دفن کر سکوں۔ میرے باپ نے بھی ہمت ہار دی تھی۔ بوڑھا ارشاد خاموش ہو گیا۔ لیکن وہ ہڈیاں بے گور و کفن کیوں ہیں؟ رازیہ نے مستربانہ انداز میں کہا۔ مجھے پورا واقعہ بتائیے۔ چچا کو 50 روپوں کی ضرورت تھی۔ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، کسی برے کام میں صرف کرنے کے لیے اسے روپوں کی ضرورت تھی۔ وہ شراب کے نشے میں تھا۔ دادا صاحب نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اسے برا بھلا بھی کہا۔ وہیں دیوار پر ایک تیر آویزاں تھا۔ چچا نے غصہ میں آ کر وہیں اسی تیر سے ان پر حملہ کر دیا۔ پیدر پہ 3-4 وار کیے اور وہ وہیں ٹھنڈے ہو گئے۔ پھر وہ کمینہ فرار ہو گیا اور اس دن سے آج تک اس کی خبر ہی نہیں ملی۔ والد صاحب اور میرے سب سے چھوٹے چچا گھر ہی میں موجود تھے۔ جتنی دیر میں وہ وہاں پہنچتے سب کچھ ہو چکا تھا۔ گھر میں صرف اس وقت 3 آدمی تھے، میری ماں، والد صاحب اور چھوٹے چچا۔ میں موجود نہیں تھا۔ تم یقین جانو 40 سال کی عمر تک مجھے یہ واقعہ نہیں معلوم ہو سکا۔ وجہ یہ ہوئی کہ دادا صاحب انہی ایام میں حج کے لیے جانے والے تھے۔ جب میں گھر آیا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ حج کے لیے چلے گئے۔ سب یہی جانتے تھے کہ وہ حج کے لیے گئے، مگر حقیقت یہ تھی کہ والد صاحب اور چھوٹے چچا نے مل کر ان کی لاش تہہ خانے میں ڈال دی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ خاندان بدنام ہو، کیونکہ ہمارا خاندان صدیوں سے ذی عزت سمجھا جا رہا تھا۔
بہرحال کچھ دنوں بعد دادا صاحب کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ وہ بیت اللہ شریف میں فوت ہو گئے۔ رہ گیا گمشدہ چچا کا معاملہ تو اس کی طرف کسی نے دھیان بھی نہ دیا، کیونکہ وہ ایک اوباش آدمی تھا۔ ویسے بھی مہینوں گھر میں اس کی شکل نہیں دکھائی دیتی تھی۔ لیکن راضیہ نے تھوک نکل کر کہا، لاش یوں ہی کیوں پڑی رہ گئی؟ اوہ، پھر کسی کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ وہ اس تہخانے میں اترتا۔ والد صاحب نے مجھے اس کے متعلق اس وقت بتایا جب میں 40 برس کا تھا، یعنی آج سے 40 سال پہلے۔ لیکن میں تم سے کیا بتاؤں، مجھ میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ تہخانے میں اتر کر ان ہڈیوں کو ہی سپرد خاک کر دوں۔ کچھ دیر کے لیے کمرے پر خاموش مسلط ہو گئی، پھر بوڑھا بولا، جب تک یہ واقعہ مجھے معلوم نہیں ہوا تھا میں اپنے بچوں پر جان دیتا تھا، لیکن جب یہ واقعہ معلوم ہوا مجھے ان تینوں سے وحشت ہونے لگی۔ والد صاحب کی زندگی تک وہ میرے ساتھ رہے، پھر میں نے انہیں الگ کر دیا۔ آخر ان کا قصور کیا تھا؟ راضیہ نے پوچھا۔ چچا سے مشابہت کی بنا پر مجھے ان سے وحشت ہوتی ہے، تمہارا باپ تو خاص طور سے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بھی اس مشابہت کی بنا پر آپ سے وہی برتاؤ کریں گے؟ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک لغو خیال ہے، مگر میں کیا کروں؟ اور اب تو مجھے اور زیادہ محتاط رہنا پڑے گا۔ آخر وہ سانپ تمہارے وینٹی بیگ میں کہاں سے آیا تھا، مجھے بتاؤ۔ راضیہ کچھ نہ بولی، اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہی سوچ سکتی تھی کہ سانپ کسی نے گھر ہی میں رکھا ہوگا، لیکن اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ گھر سے روانہ ہو کر کوبرا مینشن جانے سے پہلے ایک ریسٹورانٹ میں گئی تھی اور وہاں اس نے پف کرنے کے لیے وینٹی بیگ بھی کھولا تھا۔ پھر کیا کوبرا مینشن میں کسی نے یہ حرکت کی تھی؟ مگر وہاں تو وینٹی بیگ اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ ممکن ہے کسی نے اس کے باوجود ہاتھ کی صفائی دکھائی ہو، مگر وہ اس کا باپ یا کوئی چچا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا سوچنے لگی؟ ارشاد نے پوچھا۔ کسی سانپ کے متعلق مت سوچو، مجھے یقین ہے کہ یہ حرکت تمہاری نہیں ہو سکتی، مگر دادا جان میں اپنے باپ یا کسی چچا پر بھی شبہ نہیں کر سکتی۔ ختم کرو ان باتوں کو، بوڑھا ہاتھ ہلا کر بولا۔ میں اپنی موت سے پہلے نہیں مر سکتا۔ اگر یہی خیال ہے تو پھر آپ نے ان لوگوں کو الگ کیوں کر دیا؟ تمہاری منطق اور بحث مجھے تنگ کر ڈالتی ہے۔ میں نے الگ کر دیا، میری مرضی، میرا جو دل چاہے گا کروں گا۔ بہرحال میں اب یہاں نہیں رکوں گی۔ کیا؟ بوڑھا آنکھیں نکال کر بولا، تم مجھے یہاں نہیں چھوڑ سکتی۔ میں اپنی اولاد میں تمہیں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، تم نہیں جا سکتی۔ راضیہ خاموش بیٹھی رہی، لیکن اس کے چہرے پر بیزاری کے آثار تھے۔ کیپٹن فیاض نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، عمران اپنا سر پیٹنے لگا۔ فیاض نے اس کی پرواہ نہ کی، آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور دانت پیس کر بولا، تم خوامخواہ ایک نہ ایک شوشہ چھوڑ کر ہمیشہ الگ ہو جاتے ہو۔ شوشہ خود بخود چھوٹتا ہے پیارے فیاض۔ غالباً تم تیمور اینڈ باٹلے والی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہو۔ بیٹھ جاؤ، آج میری عقل میں سخت درد ہے، اسی لیے میں کوئی جسمانی محنت نہیں کر سکتا۔ میرا موڈ بہت خراب ہے، اگر تم نے اوٹ پٹانگ باتیں شروع کی تو مار بیٹھوں گا۔ میں آج کل طلسم ہوشربا کی 8ویں جلد لکھ رہا ہوں۔ بیٹھو، میں تمہیں چند ٹکڑے کھلاؤں، سناؤں گا۔ عمران، یس مائی ڈیئر سپر فیاض، یہ ٹکڑا بڑے غضب کا ہے۔ آنا ہدہد مرض پوش کا طرح کو چکما کے اور یہاں سے دوسرا کلمہ داستان ولد ساکی نامہ ماسل باقی نویز۔ ارے باپ رے! فیاض نے اٹھ کر اس کا منہ دبا دیا۔ تم خواہ مخواہ مجھ سے نہ الجھو ورنہ۔ فیاض بڑبڑایا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ عمران نے اپنے منہ پر سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، میں تمہیں کسی مصیبت میں پھنسا دوں گا۔ تم نے نیلے پرندے والے معاملے میں ایک بہت بڑا چال کیا تھا۔ تم نے ہوم سیکرٹری کا جو سرٹیفکیٹ دکھایا تھا جعلی تھا۔ آج سمجھے ہو یہ بات؟ عمران نے کہا لگایا، مگر پیارے کپتان صاحب تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چلو چھوڑو، میں کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ اس طرح تم خود اپنے اوپر ایک احسان عظیم کرو گے، عمران نے آہستہ سے بولا۔ آخر تم تیمور اینڈ باٹلے کے متعلق صاف صاف کیوں نہیں بتاتے؟ صاف صاف یہ اسی وقت بتا سکوں گا جب مجھے صاف صاف معلوم ہو جائے۔ ویسے وہ لوگ کوئی غیر قانونی حرکت ضرور کر رہے ہیں۔ نوعیت ہی بتا دو۔ یہاں سے 2 کلمہ داستان حیرت نشان فیاض خچر سوار کے بیان کیے جاتے ہیں کہ پہلوان زبردست تھا، مار کھانا اس کا ہاتھ سے عمران
साहिब करान आलीशान के और रोना सर पीट पीट कर, तुम गधे हो। फयाज झुंझला गया। यही बात तुमने पहले कह दी होती तो इतना सर ना मारना पड़ता। परसों तैमूर एंड बाटले के शोरूम में तुम भी थे। तुमने 2-3 मिनट तक वहाँ इरशाद की पोती राजिया से गुफ्तगू भी की थी। क्यों? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? राजिया तुम्हारी बहन सुरैया की दोस्त है। हाँ, तो फिर तुम्हें इसका एतराफ़ है कि वो तुम्हें वहाँ मिली थी? कतई है, इमरान ने कहा और जेब में च्युइंगम का पैकेट तलाश करने लगा। तब फिर तुम्हें मेरे चंद सवालात का जवाब देना पड़ेगा। सवालात लिख कर लाओ। पर्चा 2.5 घंटे से कम ना होना चाहिए, साथ में 5 सवाल ज़रूरी हो। फारिग खत्ती, अरे क्या कहते हैं इसे, खुशकिस्मती, नहीं क्या कहते हैं, खुशखत्ती के नंबर अलग। जब तुम इससे मिले थे तो इसका वैनिटी बैग इसके हाथ में था या नहीं? नहीं, वैनिटी बैग तो नहीं था, अलबत्ता इसने अपने गले में मुतअद्दिद झोलियां लटका रखी थी। इमरान, मैं तुमसे संजीदगी इख्तियार करने की इस्तदा करूंगा। क्या फ़ायदा? इमरान सर हिलाकर बोला, अगर मैं संजीदा हो गया तो तुम कमरे के बाहर नजर आओगे या फिर इसके काबिल ना रह सकोगे कि नजर आ सको। मेरे सवाल का जवाब दो। फयाज दांत पीस कर बोला। इमरान ने तशवीश आमेज लहजे में कहा, इस किस्म की बदख्तियातियों की बिना पर दांत कमज़ोर हो जाते हैं। आंखों के सामने नीली नीली चिंगारियां उड़ती हैं, सर चकराता है और अक्ल काम नहीं करती कि किस दवाखाना से रुजू किया जाए ताकि ईमान धर्म से कह देने पर आधी कीमत वापस मिल जाए। अच्छा, तुम भुगतोगे? फयाज उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, भुगतने ही के डर से मैंने अभी तक शादी नहीं की। इसके वैनिटी बैग में सांप था। फयाज ने दरवाजे में रुककर इमरान की तरफ मुड़ते हुए कहा, बड़ी कम हिम्मत लड़की मालूम होती है। इमरान ने लापरवाही से कहा, अगर मैं लड़की होता तो मेरे वैनिटी बैग से कम से कम एक हाथी जरूर बरामद होता, इल्ला माशाअल्लाह। इमरान, मैं तुम्हें ऑफिस में तलब करके तुम्हें इन सवालात के जवाब पर मजबूर करूंगा। जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगे मुझसे कुछ भी मालूम नहीं कर सकोगे। फयाज फिर पलट आया, चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, फिर बोला, इरशाद से वाकिफ हो? हाँ, मुशायरों में अक्सर मुकर्रर इरशाद सुनने का इत्तफाक हुआ है। इमरान ने संजीदगी से कहा, मैं शहर के मशहूर करोड़पति इरशाद की बात कर रहा हूँ। फयाज छला गया, तो ऐसे बोलो ना, हाँ मैंने इसका नाम सुना है और इसकी पोती राजिया से अच्छी तरह वाकिफ हूँ क्योंकि वो सुरैया की दोस्त है। परसों उसकी वैनिटी बैग से एक सांप बरामद हुआ था। वैनिटी बैग इरशाद ने खोला था। राजिया सांप के वजूद से लाइल्मी जाहिर करती रही और ये खुद राजिया ही का बयान है कि बूढ़ा अक्सर उसका वैनिटी बैग खोलकर इसमें रखी हुई चीजें उलट पलट कर डालता है। बहुत अच्छी आदत है। इमरान सर हिलाकर बोला, आजकल की लड़कियां न जाने क्या अला बला वैनिटी बैगों में लिए फिरती हैं। इरशाद का ख्याल था कि यह हरकत उसे मार डालने के लिए की गई थी। किसने की थी ये अब तक नहीं मालूम हो सका। कमाल है यार फयाज, कहीं तुम्हें घास तो नहीं खा गई? अभी तुम कह रहे थे कि सांप राजिया के वैनिटी बैग से बरामद हुआ था, वो नहीं जानती कि सांप इसके वैनिटी बैग में कैसे पहुंचा था। फिर मैं क्या करूं? इमरान अपनी पेशानी पर हाथ मारकर बोला, मेरा दिमाग क्यों चाट रहे हो? वो तैमूर एंड बाटले के शोरूम में सांप देखने गई थी, लेकिन तुम वहां मौजूद थे। तुम्हारा वहां क्या काम था? मैं वहां झक मार रहा था। तुमसे मतलब? तुम अभी पूरे हालात से आगाह नहीं हो। फयाज ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, वरना इस तरह ना चहकते। तो चहकना बंद कर दो ना। इमरान लापरवाही से बोला, परसों रात राजिया अपने कमरे में सो रही थी। वो इरशाद मंजिल ही में रात बसर करती है। इसके अलावा इरशाद के आज़ा में से और कोई इरशाद मंजिल में नहीं दाखिल हो सकता। बहरहाल वो वहीं रहती है। इसकी और इरशाद की ख्वाबगाह के दरमियान सिर्फ एक दीवार हायल है। राजिया सो रही थी। अचानक किसी किस्म की तेज आवाज ने उसे जगा दिया और फिर दूसरी चीख इसने बेदार हो जाने पर सुनी। वो बिलाशुबा इरशाद की चीख थी। तकरीबन 5-6 मिनट तक वो मुसहरी पर बेहिस हरकत पड़ी रही। इरशाद के कमरे से अब कुछ इस किस्म की आवाजें आ रही थीं जैसे कई आदमी लड़ पड़े हों। थोड़ी देर बाद बिल्कुल सन्नाटा हो गया। खुदा का शुक्र है, इमरान आहिस्ता से बुड़बड़ाया। फयाज की पेशानी पर सिरबटें उभरी, लेकिन वो इमरान से उलझे बगैर बोलता रहा। राजिया उठकर सीधी नौकरों के क्वार्टर में गई और इन्हें जगाकर अपने साथ इरशाद की ख्वाबगाह तक लाई, जिसका दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन ख्वाबगाह खाली थी।
اور ارشاد کے بستر پر بہت سا خون تھا. پلنگ کے نیچے ایک خنجر ملا, وہ بھی خون آلود تھا. سرہانے کی چھوٹی میز الٹی پڑی تھی, 2 کرسیاں الٹ گئی تھیں. غرض کے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہاں کافی دیر تک کشمکش ہوئی تھی, مگر ارشاد کا کہیں پتہ نہ تھا. عمران کچھ نہ بولا, وہ غور سے فیاض کی طرف دیکھ رہا تھا. ارشاد اب بھی لاپتہ ہے. راضیہ نے بہت کچھ بتایا ہے, حالانکہ خود اپنا وجود بھی شبہ سے بالاتر نہیں رکھا. اس نے کیا بتایا؟ عمران نے پوچھا. یہی کہ ارشاد اپنے تینوں لڑکوں کی طرف سے مطمئن نہیں تھا. یہی وجہ ان کی علیحدگی کی بھی تھی. راضیہ کے علاوہ اور کوئی ارشاد منزل میں نہیں جا سکتا تھا. اس لڑکی پر اسے بہت اعتماد تھا. ہاں, اس کا بیان یہی ہے. تمہارا کیا خیال ہے؟ میں ابھی تک کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا. جس دن تم رائے قائم کرنے کے قابل ہوئے, اس دن تمہاری بیوی بالغ ہو جائے گی. عمران, میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ کہاں مائی ڈیئر فیاض؟ تیمور اینڈ بارٹلے کے شو روم میں. عمران یک بیک سنجیدہ ہو گیا. چند لمحے فیاض کو گھورتا رہا, پھر بولا, تم مجھ پر کس بات کا شبہ کر رہے ہو؟ میں فی الحال تم پر کسی قسم کا شبہ نہیں کر رہا, صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ وہاں قریب 150 آدمی تھے, عمران نے سنجیدگی سے کہا. میں ان سے مشورہ کرنے کے بعد تمہارے اس سوال کا جواب دوں گا. فیاض کو پھر غصہ آ گیا. اس نے غرا کر کہا, تم سمجھتے ہو شاید میں اس کیس میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. نہیں, میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم دوسروں کا وقت برباد کرنے کے اسپیشلسٹ ہو. تم جھک مار رہے ہو. لائک, کامنٹ, شیئر, پریس دی بیل آئکن.